آج جو ہم سب سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے، جو بڑے گناہوں کے اندر، تو اس میں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ غیبت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے امت کا سب سے مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت نہیں ہی غریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، میرے امت کا مفلس شخص یہ نہیں جس کے پاس مال دولت وغیرہ نہیں، میرے امت کا مفلس شخص وہ ہے کل قیامت کے دن جب آیا جائے گا، میزان کی طرف لایا جائے گا، تو جب میزان لٹکایا جائے گا تو اس کے نیکیاں اتنی ہوں گی کہ نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہوگا اور گناہوں کا پڑھنا اونچا ہوگا، لیکن آج آ تو رہا ہوگا اتنا کہ جنت کا حقدار، جنت کے اس کے لیے فیصلے ہو رہے ہوں گے، لیکن آخر میں جہنم میں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، کیونکہ کل قیامت کے دن بدلہ نہیں ملے گا تو نیکیاں اٹھا کے دی جائیں گے۔ فرمایا کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، کسی کے مال کو دبایا ہوگا، تو اس کے فرماتا اللہ تعالیٰ اس کے نیکی اٹھا کے انہوں دے، جس کی یہ غیبت کی ہوگی نا، اس کے اٹھا کے غیبت والے کو دی جائے گی، ہاں یہ تیرا بدلہ ہے اس کی غیبت دنیا میں کی تھی۔ تو دیتا دیتا یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں گے اس کے نیکیاں، تو پھر فرمائے گا اوروں کا پھر بھی حساب رہے گا، تو پھر فرمائے گا اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا بچائے گا؟ تو اس کے گناہ اس کے پتلے میں ڈالے جائیں گے۔ فرماتا یتا کہ اس کے نیکیاں ختم، گناہوں کا پڑھنا نیچے ہوتا ہوتا، فرماتے یہ میری امت کا سب سے غریب مفلس ہے۔ آیا تھا تو کیا اتنے نیکیاں کہ احد کے پہاڑ بھی عاجز ہو جاتا، اتنے نیکیاں، لیکن کیا؟ تو اس لیے غیبت، اب دیکھو نا دنیا میں ہمارا ہر جگہ آپ کو غیبت نہیں، اس لیے فرماتے کسی بندے کی اچھائیوں بھی اس کے پیچھے بیان نہ کرو، ایسے نہیں اچھائیاں بیان کرتے، اب دو بندے بیٹھ گئے آپس میں، اس کے ایک اچھائیاں بیان کر رہا، دوسرے نہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس کے پیچھے غیبت۔ اس لیے فرماتے کسی کی اس کے پیچھے خوبیاں بھی بیان نہ کرو، ایسے نہیں غیبت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور سب سے بڑا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اپنے مسلمان، جیسے حدیث مبارکہ میں غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اپنے بھائی مسلم کا گوشت کھایا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو۔ فرمایا مجھے تیرے دانتوں میں گوشت نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا اس نے کتنے کتابوں کے اندر آتا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ فلاں صحابی سوتڑ ہے ہر وقت، یہ بھی عیب ہے، سوتڑ ہر وقت سوتے رہتے ہیں۔ ہم کتنی غیبتیں بیان کرتے ہیں، فلاں غیبت، فلاں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، صبح سے لے کر شام تک۔ اس لیے فرماتے زنا کو برا سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو ہم خوبیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ زنا سے بھی بدتر ہے غیبت۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بچائے، فرماتے غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو